بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، جو خالق اور رازق ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کبھی غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے۔ ناظرین، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی دور خلافت کا وقت آیا تو آپ کے لیے چناؤ کیا گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کامنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ میں اپنی پوری جوابداری سے یہ اپنا ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے سکوں گا کہ نہیں۔ تو آج ایک وہ دور ہے، ہم اس بد نصیب ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس ادارے کے اندر اگر کوئی آدمی آتا ہے ہمارے ملک کے کسی بھی ادارے کے اندر، اور وہ بڑے فخر اور تکبر سے اور غرور سے آتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ کیا گویا میں اپنا پورا کام جو ہے پورا ایمانداری سے کر رہا ہوں کہ نہیں۔ ایک وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہاں ہمارے ملک میں تو گنگا ہی کچھ الٹی بہتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف کے دور میں جب آٹے کا بحران پیدا ہوا، میں اس وقت شہر کراچی کے اندر تھا۔ آگے عید آنے والی تھی، لوگ جو ہیں آٹے سے پریشان تھے۔ لوگوں کو عید کے لیے 2-2 1.5 کلو لین پہ لگ کر آٹا نصیب ہوا۔ لیکن جو ہمارے ادارے ہیں کچھ، ان اداروں کے اندر کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، چاہے عام عوام جو ہے وہ بھوکی مر جائے۔ میں اب ان اداروں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر ہمارے ملک اور میرے اداروں کی اس طرح بدنامی ہوتی ہے کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ ان اداروں کے اندر سے کافی سارے لوگ جو تھے، انہوں نے لا کر لوگوں کو آٹا بیچا مہنگے دام، کیونکہ وہاں پر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ جو قومی جو ادارے ہوتے ہیں وہاں تو ہر چیز موجود ہوتی ہے، پریشانیاں عام لوگوں کو ہوتی ہیں۔ پھر جب ہمارے ملک کے اندر کوئی سپہ سالار کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ جب جاتا ہے تو اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا میں جتنی دیر رہا ہوں میں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے، کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھر غلطیوں کا اجالا کرنے کی بجائے پھر وہ بڑے تکبر اور غرور سے الوداعی تقریبات کرتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر وہ بڑے تکبر اور غرور سے جاتے ہیں۔
دوستو یہ وہ ملک ہے جس ملک کے اندر 75 سالوں سے لوگوں کو وہ آزادی نصیب نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ جیسے ہر بڑا جانور چھوٹے کو کھاتا ہے، یہاں پر تو جو انسان ہے، انسانیت کے نام پر بھی ان کو انسان بھی کہنا ان کو انسانیت کے نام پر دبا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے بڑے پن کے ذریعے چھوٹے اور بے بس اور مظلوم اور کمزور انسانوں کو وہ کھاتے ہیں۔ کیا کبھی یہ کسی نے سوچا کہ ہماری کیا جواب داریاں ہیں؟ ہر آدمی اپنے اپنے مقصد کے لیے اور اپنے اپنے مطلب کے لیے کام کرتا ہے۔ اب اتنا وہ دور ہے کہ آپ گھر بیٹھے دنیا کی کہیں سے بھی کوئی بھی کسی طرح کی بھی خبر لے سکتے ہیں، کسی مارکیٹ میں گھوم سکتے ہیں، کالج میں گھوم سکتے ہیں، یونیورسٹی میں گھوم سکتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ ٹیلی ویژن بھی عام لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ جیسے میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، وہ بھی اپنے صبح ٹائم سے کھلتا تھا تو رات کو ٹائم سے تھک کے سو جاتا تھا۔ لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو چند ہی لوگ ہوتے تھے جو کبھی اکٹھے ہو کر BBC کی خبریں اکثر لوگ ریڈیو کے اوپر سنا کرتے تھے۔ اور آج وہ دور ہے کہ ہر انسان جو ہے خبر رکھتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، اسی طرح پریس وغیرہ اتنی کہ اب انسان نے ترقی کر لی ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود میرا وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ جیسے میں اپنے ایک پہلے پروگرام میں آنے والے سپاہ سالار کو خوش آمدید کہہ چکا ہوں اور میں کہتا ہی رہوں گا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو طاقت دیتا ہے تو وہ انسان کے چہرے پڑھ لیتا ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے آنے والے سپاہ سالار کو، جو ہم ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے چہرے کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں، بہت ساری امیدیں جو ہیں انشاءاللہ ہماری پوری ہونے والی ہے۔ پھر میں جناب محترم چیف جسٹس اپنے اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ جج صاحبان کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ تو چلو شکریہ کہ ایک عرش شریف کی FIR کاٹی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے وارثوں کو انصاف اللہ تعالیٰ دلائے۔ پھر بات وہی آتی ہے کہ میں اکثر اپنے اور پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے عدلیہ پہ بھی کہ آخر کار پھر وہی بات آئی جو میں اپنے پروگراموں میں اکثر کرتا ہی رہتا ہوں کہ عام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ بھی اب کافی دیر سے سلسلہ چل رہا تھا۔ ارشد شریف صاحب کے لیے بہت لوگوں نے کوششیں کی، ایک بڑا سیاسی ایشو تھا جس کی وجہ سے عدلیہ کو مجبور ہو کر FIR کے لیے کہنا پڑا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہی رہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا کہ عام لوگ جو ہیں، جنہوں نے عمریں بیت کی جن کی،
ان کو انصاف نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ ان کی توہین نہیں ہے؟ ان کو چکر پہ چکر لگا کے ان کی زندگی بیت گئی ہے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ میں جناب اپنی اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ جج صاحبان سے یہ میں اپیل کرتا ہوں اور میں کرتا ہی رہوں گا کہ عام لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملتا، ان کے کیس کیوں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کیسوں کی کیوں سنائی نہیں ہوتی، کیوں کوئی آدمی کچھ چلے گئے آگے ان کی اولادیں کیس جو ہیں وہ بھوت رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے لیے ایمانداری سے کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ملک کے لیے مرنے کے بھی لیے تیار ہیں۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، ہم نے مل جل کر اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے مل جل کر اس کی ترقی کرنی ہے۔ پھر میں اپنی ایک اور بات میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو چند ایسے اینکر ہیں جو ٹی وی پہ آ کر اپنی وہ پرانی گنڈا گردی، وہی ان کے نواز شریف کے گھر کے نوکر، ان کے اشاروں پہ چلنے والے، کیا وہ اب بھی آگے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ نہ بھائی، اب عوام کو بیوقوف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے تبصروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے تبصرے اپنے گھر پہ رکھو، عوام سمجھتی ہے کون چور ہے۔ کیا تم ان کو چوروں کو بچا سکتے ہو؟ تم آگے ٹی وی کے اوپر آگے ان کی ایسی طرفداری کرتے ہو جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کیا ہی بات ہے تمہاری؟ جو ٹی وی کے مالکان ہوتے ہیں پھر یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ملی بھگت میں شامل ہو جاتے ہیں،